دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 20 شعبان 1442 ہجری مطابق 2 اپریل سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے اپریل فل کی حقیقت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اپریل فل جھوٹ بول کر بیوقوف بنانے والا تہوار جو یہود و نصارہ جو اپریل فل مناتے ہیں، اور وہ کچھ اپنے لوگ بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اس کی حقیقت کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ باتیں رکھوں گا۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آئیے پہلے سورہ توبہ آیت نمبر 119 کی آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد رواه الترمذی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی روایت ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے صحابہ، ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین کے بارے میں، ان کے بعد جھوٹ اس قدر عام ہو جائے گا جس سے قسم کا مطالبہ بھی نہ کیا جائے گا وہ بھی قسمیں اٹھائے گا، اور جس سے گواہی طلب نہ کی جائے گی وہ بھی گواہی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عین مطابق آج کے موجودہ دور میں جھوٹ عام ہو چکا ہے، اور اس کو پھیلانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانوں کا سہارا لے کر امت اسلامیہ کو گمراہی کے تاریخ گڑھے میں دھکیلنے کی مذموم کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور جہاں تک مسلمانوں کے ہاتھ کا تعلق ہے،
تو وہ اسلامی احکامات سے اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ اسلام کے روشن اوامر کو ترک کر کے کفر کے دکھاوے ہوئے تاریخ راستے کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی تقلید کرنے میں انتہائی فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس ضلالت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوں ان کو دقیانوس خیالات کا مالک جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ اس کی ایک کڑی اپریل فل بھی ہے، جو اپریل کی پہلی تاریخ جو بھی کل گزری ہے اس تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور یہ اس قدر منایا جاتا ہے میرے بھائیوں، جھوٹ بول کر کے، مکاری کر کے، فریب کر کے یہ ایک تہوار کا روپ اختیار کر چکا ہے میرے بھائیوں، جس کی ابتدا اپریل فل، جس کی ابتدائی تاریخوں میں لوگ بطور مذاق جھوٹ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بیوقوف بنا کر خوشیاں مناتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مغربی ممالک میں یکم اپریل کو اپریل فل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ احمقانہ کام خصوصاً یکم اپریل کو کیا جاتا ہے، مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن ہر طرح کی ناسبہ حرکات کی چھوٹ ہو جاتی ہے اور جھوٹ مذاق کا سہارا لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اپریل فل انگریزی سال کا چوتھا مہینہ ہے جس کے 30 دن ہوتے ہیں، اور یہ لفظ قدیم لاطینی لفظ اپریل نئی کوپلیں پھوٹنے کو کہتے ہیں۔ اپریل کے معنی نئی کوپلیں پھوٹنے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق اپریل فل کی ابتدا فرانس میں 1564 عیسوی میں نیا کیلنڈر جاری ہونے کے بعد یوں شروع ہوئی کہ جو لوگ نئے کیلنڈر کو تسلیم نہ کرتے اور اس کی مخالفت کا اظہار کرتے تو انہیں مذاق اور استہزاء کا نشانہ بنایا جاتا اور ان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی اور بدتمیزی کا معاملہ کیا جاتا، جبکہ بعض لوگوں کی رائے کے مطابق یہ رسم بدعت پرستی کا باقی ماندہ اثر ہے جو کہ اپریل فل منانے والوں کے لیے بنیاد ثابت ہوئی ہے۔ اپریل فل احمقوں، بیوقوفوں اور پاگلوں کا دن ہے، اس لیے اس دن جھوٹ اس طرح بولا جاتا ہے، آل فول ڈے کہا جاتا ہے، انگلش میں آل فول ڈے کہا جاتا ہے۔ یکم اپریل کو ہونے والے واقعات میں سے ایک یہ بھی ملتا ہے کہ ایک انگلش اخبار نے 31 مارچ 1846 کو ایک خبر شائع کی کہ ایک زراعتی فارم میں گدھوں کی نمائش اور عام میلہ منعقد ہو رہا ہے، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے انتہائی شوق سے جمع ہوئے اور مذکورہ فارم میں میلے کا انتظام کرنے لگے۔ جب وہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ میلہ کب شروع ہوگا، مگر انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل پایا۔ بالآخر انہیں بتایا گیا کہ جو لوگ میلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ گدھے ہیں، جو لوگ میلہ دیکھنے کے لیے اس دن جمع ہوئے ہیں اس فارم کے اندر وہ سارے کے سارے گدھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپریل فل اور اسلام، اپریل فل کو منانا شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز اور باطل اور غلط ہے، جس کی چند نقلی اور عقلی وجوہات ہیں۔ آئیے میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، غلط بیانی اور جھوٹ۔ مسلمان کبھی بھی غلط بیانی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جو اسلام کے اندر داخل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور پیروکار ہے، وہ کبھی غلط بیانی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، خصوصاً جہاں اسے کچھ فائدہ نظر نہ آ رہا ہو۔ جھوٹ جہنم کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنے کا ایک مومن آدمی کبھی سوچ نہیں سکتا۔ جہنم کے راستے پر ایک مومن، ایک مسلمان چلنے کے لیے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کسی آدمی کے دل میں جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمان کی بنیاد سچائی ہے میرے بھائیوں، ایمان کی بنیاد سچائی ہے، جبکہ نفاق کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے۔ لہذا ان دونوں کا اجتماع ایک دل میں محال ہے کہ جھوٹ بھی ہو اور سچائی بھی ہو۔ ایک دل کے اندر یہ دو چیزوں کا اجتماع محال ہے کہ جھوٹ بھی ہو اور سچ بھی ہو۔ چونکہ اپریل فل میں بنیادی چیز جھوٹ ہے، اس لیے اس کی مذمت میں آئیے میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیاری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق علیہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بیان کرتے ہیں جس شخص کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس شخص کے اندر ان میں سے ایک خصلت بھی ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے. نمبر 1، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. جب کوئی معاہدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا. اور نمبر 3، جب کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. نمبر 4، جب کسی سے جھگڑا کرے گا تو اسے گالی گلوچ دے گا. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے. یہ 4 خصلتیں منافق کی علامت ہے میرے بھائیوں. سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے. اسی آسما نے میری والدہ نے مجھے بلایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں اسے کھجور دوں گی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ بات تمہارے حق میں جھوٹی لکھی جاتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں اگر آپ اپنے بچوں کو بلاؤ کہ اے بیٹے آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں تو میرے بھائیوں یہ نہیں کہ خالی بند مٹھی بند کیے رہو اور بلاؤ آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں اور اسے کچھ نہ دو. اس حدیث کی روشنی میں جھوٹا لکھا جائے گا. آپ جھوٹ بولو. اسی لیے اپنے بچوں کو بلاؤ اے میرے بیٹے آؤ میں کچھ تمہیں دیتا ہوں تو میرے بھائیوں جب دینا ہو تبھی بلاؤ یہ لفظ کہہ کر کے، نہیں تو آپ کے نام اعمال کے اندر یہ جھوٹ بھی لکھا جائے گا. اور آئیے عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق علیہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میرے بھائیوں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. جو شخص سچ بولتا ہے اور سچ کی کوشش کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور جو جھوٹ سے بچے بے شک جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں سچائی کو لازم پکڑو. اور اپریل فل جیسی بدعت اور یہ رسومات جو یہودیوں سے آئی ہے میرے بھائیوں آپ مسلمان ہیں اس لیے اپریل فل کی طرف مت جائیں. اپریل فل حرام ہے، باطل ہے، غلط ہے میرے بھائیوں. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. آج بہت سارے مسلمان جھوٹ بول کر کے استہزاء و مذاق کر کے اپریل فل کے نام پر پہلی تاریخ اپریل کی یہ حرکات کرتے ہیں میرے بھائیوں. اور اس طریقے سے یہ ایک تہوار کی جو ہے رت اختیار کر چکا ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جھوٹ سے بچائے. ایک مومن کا سوا ایک مسلمان کا سوا اسلام کا ہے اور اسلام کو پکڑیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کیجیے. سچائی کو لازم پکڑیے. سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ چھوڑیے جھوٹ جہنم کا راستہ ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائیو عن سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر وصف پر پیدا کیا ہے. مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر وصف پر پیدا کیا جاتا ہے. ان ابی امامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو بڑی پیاری حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ابو داود. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھگڑا چھوڑ دے جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ سچ پر ہو میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. جو شخص بات کو سمجھئے جو شخص جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ سچائی پر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور جو شخص جھوٹ ترک کر دے خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. اور جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہو میں اس کے لیے جنت میں اعلیٰ بلند درجات میں ایک محل کا ضامن ہوں. میرے بھائیو اسی لیے ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کتنی پیاری حدیث اور کتنی اہم حدیث ہے. اگرچہ آدمی سچ پر کیوں نہ ہو سچائی پر کیوں نہ لڑ رہا ہو لیکن اگر جھگڑا چھوڑ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے ایک محل دیں گے. اور اگر جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک محل کی ضمانت دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہو میں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ اور بلند درجات میں ایک محل کا ضامن ہوں. اس لیے میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں جو ہے چھوڑ دینی چاہیے. جھوٹ جو ہے اور بیوقوف بنانا اور اس طریقے سے غلط چیزوں میں مشارکت کرنا ہمیں یہ ایک مسلمان کا یہ ایک اسلام کا شعبہ نہیں میرے بھائیوں. اپریل فل دوسرے بھائیوں کو دھوکہ دینے کا نام ہے. اپریل فل دوسرے بھائیوں کو دھوکہ دینے کا نام ہے جو ایک مسلمان کا شعبہ نہیں ہو سکتا. امن و سکون کی تباہی امن و سکون کی غارت امن و سکون کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. اپریل فل اسلامی معاشرے کے سکون اور امن کو برباد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو یہودیوں نے اپنایا اور یہودیوں سے آج امت اسلامیہ کے اندر سرایت کر گیا ہے میرے بھائیوں. جس میں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہیرا اور مختلف طرح کے بے بنیاد جو ہے خبریں اڑائی جاتی ہیں. اخلاقی اقتدار کی خلاف ورزی بھی کی جاتی ہے. یہ فعل اس لحاظ سے بھی جو ہے قبیح ہے کہ اس میں تمام اخلاقی اقتدار کو بالائے طاق رکھ کر بد اخلاقی کو سر عام کا مظاہرہ کر کے فخر محسوس کیا جاتا ہے. ہر غلط کام پر جو ہے فخر کیا جاتا ہے. ہر جھوٹ پر جو ہے فخر محسوس کیا جاتا ہے. معاشرتی انتشار کا سبب بھی ہے میرے بھائیوں. اسلام کسی بھی ایسی چیز کی کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس کے ذریعے اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہو اور جو معاشرے کی اکائی کو توڑنے میں معاون ہو. جبکہ اپریل فل واضح طور پر انتشار و فساد کا ذریعہ ہے. انتشار و فساد و بگاڑ کا جل ہے. کیونکہ جب کسی آدمی کا مذاق اڑایا جائے گا اور بعد ازاں حقیقت کا علم ہونے پر ان دونوں میں جھگڑا ہوگا. اگر آپ میں سے ایک دوسرے کے آدمی کا کوئی مذاق اڑاتا ہے کوئی کھلی اڑاتا ہے کوئی کھلی لیتا ہے برا نہیں لگے گا. دونوں میں مار پیٹ ہوگی دونوں میں فساد ہوگا دونوں میں جھگڑا ہوگا میرے بھائیوں. یہی ہے اپریل فل. اسی کو کہتے ہیں اپریل فل. علم ہونے کے بعد ان دونوں آدمیوں میں جھگڑا فساد ہوگا. مثلا قطع تعلق
جیسا مذموم فعل بھی ہو سکتا ہے، دو سلام و دعا بند ہو جائے گا۔ لہذا اسلام اس طرح کے کاموں کے اوپر بھروسہ اور حوصلہ شکنی کرنے سے منع کرتا ہے میرے بھائیوں، ایسے کام اسلام کرنے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ اور کفار کی مشابہت بھی ہے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان راستوں کی نشاندہی بھی کر دی جو شرارت و گمراہی کا باعث ہے۔ ان میں ایک راستہ کفار کی مشابہت بھی ہے جس سے دین اسلام نے نہایت سختی سے منع کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اپریل فول سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، مکاری سے بچیے، فراڈ سے بچیے۔ یہ ساری چیزیں یکم اپریل کو جو منائی جاتی ہیں اپریل فل کے نام پر، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے خراب کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں یہودانہ طریقے پر کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق نہیں ہے، اسلام یہ ہمیں نہیں سکھاتا۔ میرے بھائیوں ہم سب کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام پر عمل کر کے اپنے ایمان کا عملی ثبوت دینا چاہیے۔ اسلام پر عمل کر کے ہمیں ایمان کا عملی ثبوت دینا چاہیے تاکہ کفار کے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچ نہ سکے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والوں کا منہ کالا ہو۔ میرے بھائیوں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ غلط پروپیگنڈا اور یہ غلط سوچا نکالتے ہیں تاکہ ان کا منہ کالا ہو میرے بھائیوں، اور صحیح طریقے سے صاف اور ستھری وہ طریقہ اپناؤ، وہ کام کرو، وہ عمل کرو جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم ہمیں ملی ہے، میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لائف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی سے ہم وہ کام کریں جس پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہے، ہم وہ عمل کریں جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم موجود ہے۔ جو کام ہمارے نبی نے عملی طور سے کر کے دکھایا، سکھلایا، اپنی امت کو بتلایا ہے، ہم وہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپریل فل اور اس طریقے سے بدعات و خرافات کے رسوم سے ہم تمام مسلمانوں کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو بھی اس طریقے کے پروپیگنڈے ہیں، جو بدعتیں ہیں، اس طریقے سے شعبان کے مہینے میں جو بھی بدعتیں ہیں، اپریل فل کے نام پہ ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام نئی چیزوں سے جو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ایجاد کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے اور ان لوگوں کی خباثتوں سے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ جو وبائیں، یہ جو بیماریاں پھیلی ہیں، ان وباؤں سے اس دنیا سے خاتمہ فرما، اور جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور جو بھی اس دنیا سے مر چکے ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرمائے اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تو توفیق عطا فرما کہ ہم مکمل طور سے اس ماہ مبارک کو پا کر کے اور اپنے عمل میں اضافہ کریں، اور اس مملکت توحید کے اللہ رب العالمین ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر شر سے اس مملکت توحید کو اللہ محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے اس ملک کو بچائے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔